زندگی کی تجدید۔ ہر شے تجدید مانگتی ہے۔ ہر چیز کو گاہے بگاہے سنوارنا اور نکھارنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی کے کئی شعبے ایسے ہیں جن کی تجدید کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں جاتا۔ اینتھروپولوجی انسانی مزاج کا علم ہے۔ یہ علم بتاتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا تھا تو اس کو بے شمار قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اسے اپنی بقا کا تھا۔ رات کو اگر 10 لوگ سوتے تو صبح کو 2-3 غائب ہوتے۔ پتہ چلتا کہ انہیں کوئی جنگلی جانور اٹھا کر لے گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تو قریب سے سانپ گزرتا اور ان میں سے کسی ایک کو ڈس لیتا اور وہ مر جاتا۔ ان لوگوں کے پاس اسے بچانے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ جب انسان کو ان مسئلوں کا حل نہ بن پایا تو انہوں نے اس مسئلے کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان سمجھتا تھا کہ شاید آندھی کا نام خدا ہے، شاید دیو ہیکل پہاڑ خدا ہے، شاید آگ ہی خدا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس میں کچھ شعور آیا تو وہ اپنی بقا کے طریقے سوچنے لگا۔ چنانچہ وہ لوگ جہاں سوتے وہاں اپنے ارد گرد ایک گھڑا کھود لیتے تاکہ سانپ آئے تو گڑھے میں گر جائے۔ یہ انسان کی اپنی بقا کی شروعات اور پہلی تجدید تھی۔ شروع کے مسائل نے انسان کی جبلت کو جگایا۔ وہ جبلت یہ تھی کہ مجھے مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ جس طرح انسان کو مسائل کا سامنا تھا، اسی طرح دوسری مخلوقات کو بھی مختلف مسائل کا سامنا تھا۔ جیسے آندھی سے چڑیا کا گھونسلہ گر جانا، لیکن اس میں تجدید کا عنصر نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو سوا دیگر تمام مخلوقات میں اپنا تحفظ ان کی جبلت میں ڈال رکھا ہے، لہٰذا انہیں اپنی بقا کے لیے الگ سے مشقت کر کے یہ فن سیکھنا نہیں پڑا۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس نے مسائل کا سامنا کرنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ اسی خاصیت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ آج انسان نے ان مسائل پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ انسان نے ایسی ادویہ ایجاد کر لی ہے کہ جن سے خطرناک ترین امراض جو صدیوں سے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے تھے، آج قابل علاج ہیں۔ انسان نے اپنے مسائل کا حل تلاش کیا، لیکن کوئی اور مخلوق اپنے مسائل کا حل نہ کر سکی۔ آج بھی بلی اپنا پیٹ خراب ہونے پر گھاس کھاتی ہے۔ آج گدھا اپنی خارش دور کرنے کے لیے مٹی پر لوٹتا ہے۔ آج بھی شیروں کے رہنے کے انداز وہی ہیں جو اس دنیا کی تخلیق کے وقت تھے۔ آج بھی پرندے اپنے گھونسلے اسی طرح بناتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے کے پرندے بناتے تھے۔ غرض ان کی کسی چیز میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ جبلت اور مزاج۔ انسان کی منفرد جبلت نے انسان کے منفرد مزاج کی تشکیل کی ہے۔ البتہ جبرت کے خلاف انسانی مزاج نہ صرف ہر دور میں بدلتا رہا ہے بلکہ یہ ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے انسانی مزاج کا مطالعہ کیا جائے۔ انسانی مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی تاریخ پڑھی جائے۔ مزاج کی ابتدا کو جاننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھا جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کے متعلق آپ علیہ السلام کا کیا مزاج تھا۔ مزاج کی معراج کو جاننا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ عظمت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا ہے تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاف کیا کرتے تھے۔ کسی سے وعدہ کرنا ہے تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وعدہ وفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ جو اچھا نہ سمجھے اس کے ساتھ اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ تجدید کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ چیزیں پرکھنے سے پہلے مشورہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ زندگی میں پلاننگ کی کتنی اہمیت ہے۔ غرض زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نمونہ ہے۔ ارادہ اور فیصلے کی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ جیسی بنیادی صفت صرف انسان کو بخشی ہے۔ دنیا کی کسی اور مخلوق کو یہ صفت نہیں دی گئی۔
انسان وہ واحد مخلوق ہے جس نے ارادہ کیا اور چاند پر چلا گیا۔ یہ واحد مخلوق ہے جس نے خود کو ہوا میں اڑانے کے لیے جہاز بنا لیے۔ یہ واحد مخلوق ہے جو مائکرو سیکنڈ کی رفتار پر چلی گئی۔ ٹیلنٹ، کمیونیکیشن، سفر، ادویہ، ترسیل، رہائش، علم، تعلیم، کتابیں اور ٹیکنالوجی، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اور یہ اس کے ارادے کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود زندگی کے شدید ترین مسائل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دن دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں، جو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی میں بل گیٹس بزنس مین بن گیا ہوں، اسکول نہ جانے کے باوجود بھی نیوٹن سائنسدان بن گیا ہوں۔ ارادے کی پختگی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تجدید کرے اور آگے بڑھے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایک جگہ پر کھڑا رہے، وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہتا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ اگر آج فرض کیجئے آپ 5 بڑے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں تو 5 سال بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کب کے حل ہو چکے۔ جس قسم کے بھی مسائل کیوں نہ ہوں، انسان ان مسائل کے باوجود جینا سیکھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، وہ مصنوعی ٹانگ لگا کر چلنا شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چیلنج کے سامنے کھڑا ہو کر ثابت کر دیا کہ ایک ٹانگ نہ بھی رہے تو میں پھر بھی چل سکتا ہوں۔ مسائل نعمت ہیں۔ مسائل انسان کے ارادے کو باہر نکالتے ہیں، یہ اسے تجدید کا موقع دیتے ہیں۔ آج کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ 100 سال پیچھے چلا جائے، بلکہ 100 سال دور کی بات ہے، چند سال پیچھے جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ انسانیت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھرچ کھرچ کر یہاں تک پہنچی ہے، اسے قطعاً واپسی کی چاہت نہیں۔ رنجیت سنگھ تجدید کی اہمیت سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں اپنی عورتوں کو بھیک نہیں مانگنے دوں گا بلکہ انہیں تعلیم دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں بھکاریوں کی سب سے کم تعداد سکھوں کی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ عورت کا تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ دنیا میں ایسے کامیاب لوگ ہیں جن کے والد پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن والدہ پڑھی لکھی تھیں، اس کے نتیجے میں سارے بچے پڑھ لکھ گئے اور کامیاب ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ماں کا شعور بچوں میں منتقل ہوا۔ ہم لوگ مسائل سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب آدمی مسائل سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو اس کی قوت ارادہ باہر نہیں نکل پاتی۔ وہ تمام بچے جو چھاؤں میں پلتے ہیں وہ زیادہ ترقی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا واسطہ کبھی مسائل سے پڑا ہی نہیں کہ وہ اپنے اندر کی قوت ارادہ کو کھنگالتے اور اسے باہر نکال کر اس سے کام لیتے۔ لہٰذا جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور جب مسئلہ سامنے پاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی پستی۔ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ کے داخلے شروع ہوتے ہیں تو 18-20 برس کے نوجوان اپنی ماؤں کے ہاتھ تھامے کالج میں پروسپیکٹس لینے آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ 17 سال کا نوجوان تھا جو کئی 100 میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے ساتھ کئی ہزار افراد کا لشکر لے کر سندھ آیا، یعنی محمد بن قاسم، اور دوسری جانب آج کا مسلمان نوجوان ہے۔ بہت بڑا فرق ہے اس نوجوان اور آج کے نوجوان میں۔ یہی ہے کہ محمد بن قاسم کے پاس ارادہ و فیصلے کی قوت تھی اور آج کا نوجوان اس نعمت سے محروم ہے۔ اگر آج 20 اور 30 سال کی عمر میں بھی آدمی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے والدین سے پوچھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے یہ صلاحیت سکھائی ہی نہیں گئی ہے۔ انسان زندگی میں قوت فیصلے سے ترقی کرتا ہے۔ قوت فیصلہ اور قوت ارادہ نہ ہو تو وہ 70 سال کا بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ قوت ارادہ اور قوت فیصلہ اس وقت باہر نکلتی ہے
کہ جب مسائل راہ میں آتے ہیں ایسے میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی تجدید کرے۔ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی طاقت اور قوت موجود ہے تو وہ اسے استعمال میں لاتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی قوت ارادہ سوئی ہوتی ہے وہ مردہ رہتی ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں مسائل اور مشکلات کا سامنا نہیں کیا ہوتا، وہ زندگی کے مسائل سے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے ارادے کی قوت باہر آ جاتی ہے۔ اسلام کی تجدید۔ اسلام نے تجدید کا سب سے حسین تصور توبہ کی صورت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے توبہ بہت پسند ہے۔ پوری زندگی انسان کے پاس تجدید کا موقع ہوتا ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے واپس لوٹنا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے۔ جب اپنی عقل زندگی کو بہتر نہ بنا رہی ہو تو اس وقت اپنی عقل پر چھلانگیں نہ لگائی جائیں۔ اس وقت یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ ایسی صورت میں تجدید ممکن نہیں ہوتی۔ عقل کی انتہا یہ ہے کہ زندگی میں سکون ہو۔ سکون کا مطلب ہے کہ آدمی جہاں ہو ذہن بھی وہیں ہو۔ ذہن میں نہ ماضی کا غم ہو اور نہ مستقبل کی تشویش چل رہی ہو۔ عقل جب بھی آتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی وقت ضائع ہو جائے اور کوئی بھول ہو جائے تو فوری طور پر تجدید کیجیے، کوئی بات نہیں۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ انسان بھولنے والی مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ نسان سے بنا ہے جس کا مطلب ہے بھولنا، یعنی ایسی مخلوق جو بھول جاتی ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے کہ اگر اپنے خالق کو دن میں 5 بار یاد نہ کرے تو وہ اپنے خالق کو بھی بھولنے لگتی ہے، اس لیے اسے 5 دفعہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں کبھی وسائل ضائع ہو جائیں تو فوری طور پر سجدے میں سر رکھیے اور تجدید کیجیے۔ زندگی میں تجدید کا سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ جب بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور شرمندگی ہو۔ یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ یہ احساس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ گناہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا، بلکہ گناہ کی یاد اللہ تعالیٰ کو پاس آنے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے خیال اتنا پراگندہ ہو جاتا ہے کہ پاک ہستی کو سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ کبھی گناہوں کا بوجھ محسوس ہو تو زندگی کی تجدید کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ تجدید کا مطلب ہے کہ قدم اٹھے لیکن اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ تجدید کے بعد دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، آج تجدید کے لیے میرا قدم اڑ گیا ہے، تو مہربانی فرما اور اب اپنے وعدے کے مطابق 10 قدم میری طرف آ جا۔ یقین کیجئے آپ کا ایک قدم اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت 100 قدم آپ کی طرف آئے گی۔ کبھی بھی زندگی میں احساس ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو فوری اس شخص کے پاس جائیں اور اس سے معافی مانگیں۔ یہ بھی تجدید ہے۔ تجدید کیجئے۔ اپنی زندگی کی تجدید کے لیے اپنے سے یہ سوال کیجئے کہ میں کیوں جی رہا ہوں؟ میرے جینے کا سبب کیا ہے؟ میں کدھر جا رہا ہوں؟ میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا؟ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، میں اس واحد اور قیمتی متاع کو کیسے برت رہا ہوں؟ اگر یہ سوال پہلے سے آپ کے ذہن میں کھلبلا رہے ہیں اور آپ کو بے چین کیے ہوئے ہیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اس سے استقامت ملتی ہے۔ استقامت یقین کا انعام ہے۔ جس کے پاس یقین نہیں
اس کے پاس استقامت نہیں ہوتی۔ جو یقین کی راہ پر چل نکلے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کے 3 حاصل بہت بڑے حاصل ہیں: یقین، یکسوئی اور استقامت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ کسی کو صاحب یقین، صاحب یکسوئی اور صاحب استقامت بنا دے۔ کتاب اونچی اڑان سے۔